جی میری پیاری بیٹی. جی میں اپنے شوہر کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہوں. شوہر کا نام سعدیہ؟ ہیلو شادیہ، شوہر کا نام؟ وقار احمد. وقار. جی جی اب بتائیے کیا ایشو ہے؟ یہ کام کے لیے معلوم کرنا چاہتی ہوں. 3 سال ہو گئے کام کے لیے بہت پریشان ہے. کیا کام کرنا چاہتے ہیں وقار، یہ بتائیے. یہ اپنا ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں. ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں، جیسے کسی کمپنی سے مال لے کے آگے دینا، آگے مال وغیرہ دینا، اس طرح کا کام کرتے تھے پہلے. اب جو ہے جس کام کی طرف بھی، دوسرے کسی کام کی طرف بھی جاتے ہیں تو وہاں نقصان ہی ہوتا ہے. وہاں کسی کام کے انویسٹمنٹ کریں یا کچھ کریں تو نقصان ہی ہوتا ہے. وہاں سے کوئی کام کے آثار نہیں نظر آ رہے. تو یا نظر لگی ہوئی ہے یا کوئی بندش وغیرہ ہے، کوئی مسئلہ ہے. تو آپ کے خیال میں وقار جو ہے وہ کتنا محنتی انسان ہے؟ بہت زیادہ. یعنی کہ جو کام نہیں، اگر ایک کام میں نقصان ہے نا تو کوئی بھی کام ملے تو وہ کام کر لیتے ہیں. آپ وقار سے کہیے، وقار سے کہیے کہ وہ یہی کام کرے جو کر رہا ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ وہ سورہ اخلاص پڑھے. سورہ اخلاص پڑھے. ہاں اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا یہ بھی میں پوچھنا چاہتی تھی کہ انہوں نے نا، ان کے بھائی بہت پریشان تھے. انہوں نے اپنے ہی کام کی جگہ، جس جگہ وہ کام کرتے تھے نا، جس کمپنی سے، اسی کام کی جگہ انہوں نے اپنے بھائی کو لگوایا. اب ان کے حالات تو ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے اور یہ جو ہے نا پیچھے کی طرف آتے چلے گئے. کہیں نظر وغیرہ کوئی. اس کے لیے کہتے ہیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر اللہ نے دوسرے کو دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اسے کہیے جو بھی کام کرنا ہے سورہ اخلاص پڑھے اور کرتا رہے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. اور انشاءاللہ یہ محرم کے بعد آسانی، بہت آسانی ہو جائے گی. کاروبار اس کا ٹھیک ہو جائے گا، ٹریڈنگ ٹھیک ہو جائے گی. باتیں کم کرے، سورہ اخلاص زیادہ پڑھے. جی السلام علیکم مانور. وعلیکم السلام بلال بھائی، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر میری پیاری بیٹی، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ. میں نے آپ سے 2 سوال کرنے تھے. ایک تو میرے فادر ہیں، انہوں نے نا اپنے جیسے بھائی کے ساتھ، آیا ابو جی کے ساتھ نا، انہوں نے بزنس شروع کیا تھا. کیا نام آپ کے ابو کا اور تایا کا؟ پاپا کا نام ایاز احمد ہے اور تایا ابو کا نام اشتیاق احمد ہے. ٹھیک. تو انہوں نے بزنس شروع کیا تھا، تھوڑے دن پیسے دیے تو اس کے بعد نہیں دیے. پھر انہوں نے جیسے ہم نے ان سے پیمنٹ ریٹرن مانگی کہ جو ہم نے پیسے آپ کو دیے تھے کاروبار میں وہ ہمیں آپ واپس کر دیں، تو وہ واپس بھی نہیں کر رہے. اچھا دوسری بات کیا ہے؟ تو اس میں آپ کو ایشو کیا ہے؟ 2 بھائیوں کا معاملہ ہے جی. تو آپ کا اس میں ایشو کیا ہے مجھے یہ بتاؤ. یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ٹینشن ہے، کریٹ ہوئی ہوئی ہے، جیسے پریشانی ہے، مشکل ہوتی ہے. اچھا آپ ان دونوں میں سے چھوٹا بھائی کون ہے؟ آپ کے والد یا ہمارے والد؟ آپ کے والد احمد. اچھا اگر بھائی نے کاروبار میں کیا ہے اور کاروبار میں جو دونوں انویسٹرز ہیں تو آپ کے ابا تو سلیپنگ پارٹنر تھے نا، ایسا ہی تھا نا. اب وہ اگر کہہ دیں کہ کاروبار میں نقصان ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں کاروبار ماشاءاللہ بہت سیٹ ہے، نقصان کچھ نہیں ہے. اچھا جیسے یہ تھا لکھت پڑھ بھی ہوئی تھی، سارا کچھ ہوا تھا. تو پھر ٹینشن کاہے کی ہے؟ یہ ہے کہ وہ ہمیں پیسے نہیں ریٹرن کر رہے. ہم نے ان کو پیسے دیے ہیں، وہ ہمیں وہ واپس نہیں دے رہے. آپ کو منتھلی بھی نہیں پیسے دے رہے کوئی پروفٹ میں سے؟ نہیں. جی ویری گڈ ویری گڈ. آپ اپنے ابا سے کہیے کہ وہ ان للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح پڑھیں 1000. ان للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح پڑھیں 1000 اور بھائی سے پیسے پھر مانگیں. اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا انشاءاللہ. میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اتنا ٹف ہوگا، یہ معاملہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بھائی کی لڑائی ہو رہی بس پیسے کے پیچھے. تو اس کے لیے ایسا ہے کہ جس میں تعلقات بھی نہ خراب ہوں اور پیسہ بھی واپس آ جائے، تو اس کے لیے میرے پاس ایک مجرب نسخہ ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. یہ والی آیت مبارکہ سورہ عمران آل عمران میں آیت نمبر 9. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 9. یہ اپنے والد کو کہیے کہ وہ پڑھیں. یہ پڑھا کریں. کوئی خاص تعداد پڑھنے کی نہیں، اس کی تعداد نہیں ہے، لیکن اس کا یہ آیت ایسی مجرب ہے جسے کہتے ہیں نا ماسٹر کی. روٹھے ہوئے کو منانے کے لیے، کسی خامد ناراض ہو کے گیا ہوا واپس لینے کے لیے نہیں آ رہا اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو، تو وہ بھی پڑھے. آمنہ بھی پڑھ سکتی ہے شہزاد کے لیے. ہاں جی وہ آمنہ بھی. اور اس کے ساتھ ایک اور آیت مبارکہ ہے انہ علی رجعہ لقادر. سورۃ طارق کی آیت ہے، بے شک اللہ اسے واپس لوٹانے پر قادر ہے. انہ علی رجعہ لقادر. یہ دونوں آیات کا ایسا مرقع ہے کہ جس شخص کو بھی
واپس لانا ہو، پیسوں کو واپس لانا ہو، یا پھر کوئی ناراض ہو گیا ہو اس کو منانا ہو، دو دو تسبیحات پڑھیں اور پھر اپنے دروازے کی دہلیز پہ آ کے کہے کہ فلاں ابن فلاں میں تمہیں حکم دیتا ہوں میرے پاس واپس آؤ، بندہ واپس آ جاتا ہے۔ عرض بھی کر سکتے ہیں حکم کی بجائے، حکم یہ قرآن کی توسط سے کرنا ہے تو پھر حکم ہی کریں۔ کرنا، کیا بات ہے۔